السلام علیکم بچوں، میں آپ کی مس سجیلا، جس میں 9th میں بھی آپ کو ہوم اکنامکس پڑھائی تھی۔ اب جماعت دہم میں بھی ہم اپنا اگلا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت دہم میں ہم نے ہوم اکنامکس کا پہلا حصہ پڑھا ہے، جس میں ہم نے ہوم اکنامکس کا تعارف پڑھا، ہوم اکنامکس کے شعبے پڑھے، یہ ہوم اکنامکس کا جو ایک سائنس ہے اس کا تعلق کن کن شعبہ جات سے ہے، اور سائنس جو ہے یہ ایک سائنس کیوں بنی، کہ یہ ہوم اکنامکس جو ہے وہ ہمارے گھر سے نکل کر سائنس لیبورٹری تک کیسے جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس کے شعبہ جات بھی دیکھے کہ کس کس شعبے میں ہوم اکنامکس کا براہ راست تعلق ہے۔ پھر ہم نے پڑھا غذا اور غذائیت۔ غذا اور غذائیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں کون کون سی غذا جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور کون کون سی غذا جو ہے وہ کیا غذائیت رکھتی ہے، اور ہمارے سامنے جو ایک صاحب کردار بچہ ہے اس کو کس وقت میں کون سی خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم نے پھر بچے کے کردار کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے ایج گروپ پڑھے، پھر ہم نے اس کے کردار کا مطالعہ کیا کہ اگر ہمارے پاس بچہ جو ہے وہ سوبر ہے، سوبر سے مراد کہ ہماری بہت مؤدب ہے، ہماری بات سننے والا ہے، اور ہمارے پاس شرارتی بچہ ہے یا ہمارے پاس ضدی بچہ ہے، تو یہ اس کے ضدی بننے میں، بچے کے سوبر بننے میں، سنجیدہ ہونے میں، اس کے شوخ چنچل ہونے میں کہ کس کس طرح سے اس کا انوائرمنٹ انوالو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سوسائٹی جو ہے وہ کس حد تک اس کے ساتھ متاثر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو کہ بچے کے کردار پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں وہ کون کون سے کردار ہوتے ہیں، یہ ہم نے سب پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ بچے کے کردار کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ جو اس کی وجوہات ہیں، کہ اگر کوئی شرارتی بچہ ہے یا اگر کوئی ضدی بچہ ہے تو وہ ضد کیوں کرتا ہے، اور اگر کوئی بچہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے، مزاج کا ہے، تو وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا سنجیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کردار، یہ جو مسائل جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کردار کے ان مسائل کا حل کیسے تلاش کریں، اور کہاں پر ہمارے والدین کے اثرات ہیں، ان کے کردار ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں بچوں کے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ استاد اس چیز کو، اس مسئلے کو کیسے حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہماری زندگی کے ہمارے جو کردار بنتا ہے بچے کا یا بڑے کا، جو بھی کردار بنتا ہے اس کے اندر ہمارا ایج گروپ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ ہم نے اس کے حساب سے اپنی 9th کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ تمام ہماری زندگی جو ہے وہ ڈفرینٹ، بچپن ہے، نوبلوغت ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور ہر کردار کا یہ جو گروپ ہے اس کا ایک ایج پیریڈ ہے، اور جس کے خواص بھی آپ نے پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ہمارا 9th کا پورشن تھا، جس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہوم اکنامکس کیا چیز ہے، وہ کہاں کہاں ہم استعمال کریں گے، غذا اور غذائیت میں کیسے استعمال ہوتی ہے، بچے کے کردار میں کیسے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے ٹیکسٹائلز، یعنی پارچہ بافی اور لباس کا تعارف۔ یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے، ہمارا پہلا سبق ہے 10ویں جماعت کا، کہ کتاب کا پہلا سبق ہے۔ آپ اپنی کتاب کو بھی کھولیں اور ان تمام باتوں کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بیٹا آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ دوبارہ سے اپنی ویڈیو دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے نئی ہے، اور یہ سیکھنے کے بعد ہم ٹیکسٹائل کے بارے میں، ہم کپڑے کے بارے میں بہتر جان سکتے ہیں، جو کہ آپ کو آگے جا کر آپ کے
शोभा जात जो भी आप ज़िंदगी में चुनते हैं, अगर आप टेक्सटाइल की तरफ जाएं तो यही इब्तदाई चीज़ जो आगे आपको स्टडीज़ में बेहतर मदद करेगी। सबसे पहले बात यह है कि पार्चा बाफी क्या है। पार्चा एक नया लफ्ज़ है। पार्चा एक नया लफ्ज़ है। पार्चा बाफी क्या है? अब ये नया लफ्ज़ है, पार्चा क्या चीज़ है? यूं तो बेटा आपने अपनी उर्दू में भी पढ़ा होगा, पिछली जमातों में ये लफ्ज़ पढ़ा होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम पढ़ा होगा जिसे कपड़ा कहते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त हम जो कपड़ा तैयार करते हैं, जो मार्केट में कपड़ा बनता है, बड़े बड़े थानों के ज़रिए आता है और उसकी कोई शक्ल नहीं होती, वो शीट भी हो सकती है, वो कोई पर्दा भी हो सकता है। आप ये देखें कि ये सीधा कपड़ा है, ये आप सबको दिखाई दे रहा है। इसको थान में लपेटें, आप इसको तय करके रखें, या इसकी ये मुख्तलिफ शक्ल आ जाती है, ये डिफरेंट है। ये कॉटन का है, ये कपड़ा थोड़ा सा जो अपनी शक्ल नहीं रखता। ठीक है, ये हम जब उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी मर्जी से करेंगे कि उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। आया हमने उसको अपने लिबास में इस्तेमाल करना है, उसको अपनी डेकोरेशन में इस्तेमाल करना है, हमने उसको अपने सर पर लेना है, या हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जो उसकी रॉ मटेरियल है वो क्या है कि उसको बिल्कुल सीधे एक कपड़े की सूरत में या थान के अंदर लपेट कर लंबाई में तवील जो है वो हमारे सामने पेश किया जाता है, और उस चीज़ को क्या कहते हैं? पार्चा, यानी कपड़े का टुकड़ा। ये लफ्जी मतलब है पार्चा का। पार्चा बाफी यानी कपड़ा बुनना, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? टेक्सटाइल। पार्चा बाफी क्या है? यानी ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बुनना, यानी वीव करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्चा बाफी तो बुनना है, बुनना क्या चीज़ है भाई? किसको बुना जा सकता है? किताब में आपके लिखा है कि पार्चा बाफी इन रेशों की दरियाफ्त है जो हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं और उनको मुख्तलिफ अवामिल में से गुजारने के बाद कपड़ा तैयार करते हैं। अब ये जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया, ये देखें कि इसके तार निकल रहे हैं, यानी ये इसकी जो बैरूनी हालत है वो क्या है? ये एक धागा जो है वो उससे ये बना हुआ है, और ये तमाम कपड़ों की जो बुनियाद है वो क्या है? धागा है। और उनको जो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। धागे पौधों पर तो नहीं लगते, ना ही जानवरों पर लगते हैं। ठीक है, और उससे हम क्या तैयार करते हैं? अपना लिबास। इसलिए ये लफ्ज़ यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? लिबास। अब लिबास के बारे में भी, अब धागा के पहले बात करें तो धागे के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? रेशा। रेशा क्या है? जब जैसा कभी हमने पढ़ा कि धागा क्या है?